اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اے ایمان والو کس کو؟ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے نہیں ہو سکتے، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ ایک دوسرے کو اپنا دوست بنا رہے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، جو کیتھولک مذہب کا سب سے بڑا جان پاپ ہے، اس نے کیا کہا تھا کہ جو نظریات ان کے آ رہے تھے کہ عیسائیوں پر سب سے زیادہ ظلم و ستم کرنے والی جو قوم رہی ہے وہ یہودی ہے، انہوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم پر زنا کی تہمت لگا کے انہیں شہید کروانے کے در پہ آئے تھے۔ یہی حضرت عیسیٰ کے معاملے میں کہہ رہے تھے کہ سولی چڑھا دو، نعوذ باللہ یہ حرام زادہ ہے۔ یہ ان کے نظریات آپ پڑھو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس وقت کی عدالت میں انہوں نے کیس دائر کیا تھا حضرت عیسیٰ کے بارے میں، وہ تو پھر اللہ نے اٹھا لیا، بل رفع اللہ الیہ۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، ولیکن شبہ لہم، لیکن جس کو مارا ہے، جس کو صلیب چلایا وہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے۔ اللہ نے ان کی سی صورت اس بندے کی بنا دی تھی جو آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا، اس کو صلیب چڑھایا گیا، لیکن حضرت عیسیٰ اللہ کی نزدیک زندہ ہیں، آسمانوں پر ہیں، قرب قیامت کے وقت وہ دوبارہ نازل کیے جائیں گے۔ لیکن اب ان کا اتنا بڑا جو ایک جھگڑا تھا، لیکن مسلمانوں کو درپے ہونے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے اب 2019 میں یہ اعلان کیا گیا کہ بھئی ایسا کچھ بھی نہیں کیا، تاریخ میں جو ملتا ہے سارا جھوٹا ہے، یہودیوں نے ہم پر کوئی ظلم و ستم نہیں کیا۔ وہ 1900 سال کی تاریخ انہوں نے 2 منٹ کے اندر مسخ کر دی۔ کس وجہ سے؟ مسلمانوں کو تباہی پر دھانے پر لانے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو دوست نہ بناؤ، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ہی ان کے رحم و کرم پہ پل رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر مغرب سے ہم تعلق توڑ دیں گے تو ہمارا نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ یہ آج ہمارے اہل اقتدار کا نظریہ ہے کہ اگر ہم اہل مغرب سے تعلق توڑیں گے، اگر اہل مغرب کے خلاف قانون بنائیں گے، اگر اہل مغرب کے خلاف چلیں گے، یونائٹڈ نیشن کے خلاف چلیں گے، تو آج ہمارے ملک کی داستان بھی نہ ہوگی، آج ہمارے ملک کی ترقی رک جائے گی، آج ہمارا ملک قرضوں میں ڈوب جائے گا، آج تباہ ہو جائے گا۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ ظالموں، اگر تمہیں پتہ ہوتا کہ خدا کی ذات کے اوپر توکل کتنی بڑی ذات ہے، وہ زندوں سے مردہ پیدا کر سکتا ہے، تو کیا تمہارے دین کو سلامت نہیں رکھ سکتا؟ کیا تمہارے ملک کو سلامت نہیں رکھ سکتا؟ قدم تو اٹھا کے دیکھو، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی نہیں کیا۔ جو پلی ان کے ٹکڑوں پر ہیں انہیں کیا خبر کہ اللہ کی قدرت کیا ہوتی ہے؟ وہ تو زندوں سے مردہ پیدا کرتا ہے، وہ مردوں سے زندہ پیدا کر سکتا ہے، وہ چاند سورج کو چلانے والا مالک ہے، اس نے بہتے ہوئے سمندروں کو لگام ڈالی ہوئی ہے، زمین کو روکنے کے لیے پہاڑوں کو ٹھوک دیا ہے، وہ ہواؤں کو مسخ کر دیتا ہے، وہ بارش نازل کرتا ہے، اس کی اتنی بڑی طاقت و قدرت ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ اگر اہل مغرب سے تعلق توڑ گئے تو ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ کہاں ہے؟ یہ آج ہمارے لوگوں کو نظریہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے دوست کس کو بنانے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اے ایمان والو تمہارے دوست پتہ ہے کون ہے؟ اللہ ہے اور اس کے رسول ہے۔ قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے دوست اللہ ہے، اللہ ہے، تمہارا دوست اللہ کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور وہ تمہارے دوست ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اس لیے تو ہم ان کے ساتھ ہیں جو ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ ہیں جو حضور کی عزت کی بات کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ ہیں جو پاکستان کی سالمیت کی بات کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ ہیں جو پاکستان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اس لیے ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اہل اقتدار ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اگر ہمارا کوئی دوست ہے تو ہماری پاک فوج ہے، اگر کوئی ہمیں سنبھالی ہوئی ہے تو ہماری فوج نے ہمیں سنبھالا ہوا ہے، اگر کوئی ہماری محافظت کرتی ہے تو ہماری فوج ہماری محافظت کرے گی۔ ان سے امیدیں نہ لگائی جائیں۔ اگر اس ملک کی سالمیت جو ہی ادارہ بھی اللہ اس کے رسول کے دین کے خاطر ملک کی سالمیت کے لیے کام کرے گا، وہی آج ہمارا دوست ہے، وہی ہمارا دوست ہے۔ جس نے اللہ اس کے رسول کی بات کی وہ ہمارا دوست ہے، جو اس کے مخالف کرتا ہے وہ ہمارا دوست ہی نہیں ہے، بھلے کتنی بڑا مسلمان کیوں نہ ہو۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول